پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آ جانے کے بعد بینا کا چچا زاد بھائی شیراز تیزی سے اپنے کمرے میں گیا تھا اور پھر واپس آ کر اس نے کرنل صاحبائی کو اطلاع دی تھی کہ 2.25 کا پستول اس کے پاس تھا، لیکن اب وہ اس کی میز کی دراز میں نہیں ہے۔ میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ کس نے چوری کیا ہوگا، اس نے پریشانی سے کہا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ کل دوپہر تک میری میز کی دراز ہی میں تھا۔ کرنل صاحبائی غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کل رات جو ہوائی فائرنگ ہوئی تھی تم اس میں شریک نہیں تھے؟ کرنل صاحبائی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں چچا جان، میں اس قسم کی حرکتوں میں حصہ لینا پسند نہیں کرتا۔ فوری طور پر پولیس اسٹیشن جاؤ اور اس چوری کی رپورٹ درج کرا دو۔ شہزاد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے کہا، وہ شبے میں مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ نہیں کریں گے، میں DIG سے بات کر چکا ہوں، لیکن وہ تفتیش ضرور کریں گے۔ ہاں، اگر انہیں کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا تو مجھ سے کسی ہمدردی کی توقع نہیں رکھنا۔ میرے بیٹے کو اگر بھائی صاحب نے بھی قتل کیا ہوگا تو میں انہیں بھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں بے قصور ہوں چچا جان، تو فوراً جا کر چوری کی رپورٹ درج کرا دو۔ وہ مجھ پر شبہ تو کرنے ہی لگیں گے، اور اس میں ان کی نہیں سراسر تمہاری غلطی ہوگی۔ اگر کوئی اسلحہ اپنے ساتھ رکھا جائے تو پھر اس کے لیے احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے۔ تم نے احتیاط نہیں برتی، لہٰذا پولیس تم پر شبہ کرنے میں حق بجانب ہوگی۔ بس اب جاؤ۔ شیراز چلا گیا اور کرنل صاحبائی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ پولیس والوں کی طرح سوچنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے خیال میں اس بات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ شیراز کا پستول واقعی چوری کیا گیا ہو۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ قاتل گھر ہی کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ کسی باہر والے کے لیے شاید مشکل تھا کہ وہ شیراز کا پستول چرا لیتا۔ باہر کے صرف 2 ہی افراد تھے جو حویلی میں آزادانہ آ جا سکتے تھے، فراز اور راحیل۔ کرنل صاحبائی کے دماغ میں سوال ابھرا کہ فراز، راحیل یا گھر کے کسی فرد کو مسعود سے آخر کیا دشمنی ہوگی، یا اسے قتل کر کے وہ کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کرنل صاحبائی نے اس معاملے میں DIG سے بات کی تاکہ تفتیش کا دائرہ محدود کیا جا سکے۔ زندگی کا یہ پہلو شاید بہت شفاف کہا جا سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عزیز ترین ہستیوں کا غم بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جاتا ہے، ورنہ یہ دنیا شاید کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ حویلی کی زندگی بھی اپنے معمول کی طرف لوٹتی چلی گئی۔ مسعود کے چہلم کے 5 دن بعد شاہینہ کو سادگی کے ساتھ اس کی سسرال رخصت کر دیا گیا۔ بینا کو تابندہ نے اس کی مطلوبہ دوائیں لاتی تھیں۔ ایک دوا کا استعمال اس نے فوری طور پر کر لیا تھا، دوسری دواؤں کے لیے اسے ان کے صحیح استعمال کے وقت کا انتظار کرنا تھا۔ اس وقت کو وہ بہت جلد اپنے قریب گھسیٹ لاتی، لیکن مسعود کی غیر طبعی موت نے حویلی کی فضا یکسر بدل دی تھی۔ اس ماحول میں وہ وقت قریب لانا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ خود بھی صدمے کے باعث اس طرف مائل نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم اب اس نے ایک بار پھر اس بارے میں سوچنا شروع کیا۔ بھائی کا غم اپنی جگہ، لیکن وہ اس رات کو ہمیشہ کے لیے فراموش نہیں کر سکتی تھی جب اس کی دوشیزگی پر ڈاکہ پڑا تھا۔ تابندہ اس دوران میں روز ہی اس کے پاس آتی رہتی تھی اور اس کی دلجوئی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تھی۔ بینا سے باتیں کرتے ہوئے مسعود کی موت یا اس قیامت کی رات کے ذکر سے اس نے ہمیشہ گریز کیا تھا، لیکن خود اس رات کے بارے میں اس نے بہت زیادہ شاید اس لیے سوچا تھا کہ بیچ میں بابر کی شخصیت بھی آ گئی تھی۔ کھانے کے دوران میں بینا نے اپنے جسم پر ہونے والی چبھن کا ذکر کیا تھا اور سامنے تابندہ کو بابر کی شکل نظر آئی تھی تو اسے خاصا دھچکا لگا تھا۔ اس سے پہلے اس نے بینا کی چبھن والی بات کو ہمیشہ نفسیاتی پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو اسے معلوم ہی تھا کہ جن لوگوں کی بصارت زائل ہو جاتی ہے ان کی دیگر حسیات زیادہ طاقت حاصل کر لیتی ہیں، لیکن چبھن کی بات کو
اس نے دوسرے پہلو سے دیکھا تھا۔ اس کی دانست میں وہ چبھن ایک قطعی نفسیاتی معاملہ تھا۔ بینا کیونکہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس کے دماغ میں یہ خیال جم سکتا تھا کہ جب وہ سہارا لے کر چلتی ہوگی تو لوگ اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتے ہوں گے، اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوں گے۔ بس اسی یقین کی وجہ سے اسے اپنے جسم پر نگاہوں کی چبھن کا احساس ہوتا ہوگا۔ مگر اس دن تابندہ چونک گئی تھی جب بینا نے خاص طور پر اپنے جسم کے مختلف اعضاء پر کسی کی نگاہوں کی چبھن کا اظہار کیا تھا۔ وہ چبھن بھی ایک خاص قسم کی تھی۔ بینا نے اس بارے میں کہا تھا کہ ایسی ہی چبھن اس نے اس رات بھی محسوس کی تھی جب کسی نے اسے لوٹ لیا تھا۔ بابر کے اس سلسلے میں مشکوک ہونے کے خیال نے تابندہ کو مسلسل پریشان رکھا تھا۔ اس کے دل و دماغ یہ باور کرنے پر آمادہ نہیں تھے کہ بابر ایسا ہوگا۔ وہ دونوں تنہائی میں بھی ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور بابر نے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے یہ اشارہ ملتا کہ وہ کجرو تھا۔ حویلی کی فضا جب بڑی حد تک معمول پر آ گئی تو تابندہ نے بابر سے تنہائی میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے اب ایک نئے انداز میں بات کرنا اور اسے پرکھنا چاہتی تھی وہ۔ اس نے موبائل فون پر بابر سے رابطہ کیا۔ کہیں ملو بابر، اس نے کہا، بہت دن ہو گئے ہیں تم سے ملے ہوئے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ تم روزانہ حویلی آتی ہو، روزانہ تو ملاقات ہوتی ہے۔ میں تنہائی میں ملنے کی بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، کیا تمہارا دل اب نہیں چاہتا؟ کیا اکھڑی اکھڑی باتیں کرنا شروع کر دی تم نے؟ میرا دل کیوں نہیں چاہے گا؟ لیکن گزشتہ دنوں کے حالات سے تم بے خبر نہیں ہو، اس پریشانی میں خیال ہی نہیں رہا۔ اب تو فضا کچھ ٹھیک ہو گئی ہے؟ ہاں، بابر نے ٹھنڈی سانس لی، لیکن ایک خلش سی تو ابھی باقی ہے۔ اس کے لہجے میں افسردگی آ گئی۔ ابھی تک بھیا کے قاتل کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہم اس بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ جیسی باتیں حویلی میں کی جاتی ہیں، جو حویلی میں نہیں رہتے مگر جن کا حویلی سے کچھ تعلق ہے، وہ بھی قیاس آرائیاں تو کرتے ہی ہوں گے۔ اچھا خیر، تو کہاں ملے؟ جہاں پہلے ملتے رہے ہیں۔ آج نہیں کل، تابندہ نے کہا۔ کل اتوار ہے، بھائی جان اتوار کو گھر سے کہیں نہیں جاتے، میں ان سے کار لے لوں گی، ٹیکسی کر کے نہیں آنا پڑے گا۔ تابندہ کے گھر میں 2 کاریں تھیں۔ فراز کی کار تابندہ کبھی کبھی اس سے لے لیا کرتی تھی۔ اس کے والد اسے اپنی کار نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اپنی شوفر کو اس کے ساتھ کر دیتے تھے، وہی اسے حویلی بھی لاتا لے جاتا تھا۔ بابر بولا، ٹیکسی کر کے ہی آتی ہو تو اچھا رہتا ہے۔ تابندہ جب ٹیکسی سے جاتی تھی تو ان دونوں کو سارا وقت ریسٹورانٹ میں نہیں گزارنا پڑتا تھا۔ وہ بابر کی کار میں بیٹھ جاتی تھی، دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے تھے، باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں اور ایک اعتبار سے تفریح بھی ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں جس ریسٹورانٹ میں ملاقات کرتے تھے وہ شہری حدود سے باہر تھا۔ وہاں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ گھر والوں میں سے کوئی انہیں دیکھ لے گا۔ واپسی پر بابر اسے شہری حدود میں داخل ہونے کے بعد اپنی کار سے اتار دیتا تھا، وہاں سے وہ ٹیکسی کر لیا کرتی تھی۔ بابر کی بات کے جواب میں اس نے کہا، اچھا ٹیکسی ہی کر کے آ جاؤں گی، لیکن کل ہی آؤں گی، آج موقع نہیں مل سکتا، ابھی مجھے حویلی ہی آنا ہے۔ کیوں؟ صبح تو جا چکی ہو تم بینا سے مل کر۔ اس وقت میں بینا سے ملنے نہیں آ رہی ہوں، مجھے چچا جان نے بلایا ہے، فون کیا تھا انہوں نے۔ کرنل چچا نے؟ بابا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ کیوں؟ یہ تو مجھے وہاں آ کر معلوم ہوگا، ابھی تو میں گھر پر ہوں، میں بس نکل ہی رہی تھی کہ تمہیں فون کرنے کا خیال آ گیا۔ اچھا، اب میں بند کر رہی ہوں۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر ایسی آواز آئی جیسے بابا نے ماؤتھ پیس چوما ہو۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تابندہ نے بھی ماؤتھ پیس چوم لیا۔ اگر ان دونوں کی اس حرکت کو قربت کہا جا سکے تو ان میں بس اتنی ہی قربت تھی۔ تنہائی کی ملاقاتوں میں بھی وہ اس حد تک قریب کبھی نہیں ہوئے تھے۔
بابر کے چہرے سے بھی کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہوگی، اسی لیے تابندہ کو یہ یقین کرنے میں تامل تھا کہ بینا کو برباد کرنے والا بابر ہوگا۔ وہ اپنے ڈیڈی کے کمرے میں گئی، وہیں اس کی والدہ بھی تھیں۔ ارے تم ابھی تک گئی نہیں؟ اس کے ڈیڈی بولے۔ میں نے تو ایک ملازم سے شوفر کو کہلوا دیا تھا، وہ گاڑی لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ دراصل ایک دوست سے فون پر بات کرنے میں کچھ وقت گزر گیا، بس اب جا رہی ہوں۔ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ چچا جان نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے آپ کو تو بتا دیا ہوگا۔ ہاں مجھے بتا دیا تھا اس نے، بس اب دیر نہ کرو، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ تم وہاں جاؤ گی تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ تابندہ متجسس تھی، لیکن باپ سے مزید بات کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ خدا حافظ کر کے کمرے سے نکل آئی۔ شوفر گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ تابندہ جلدی حویلی پہنچ گئی۔ کرنل صاحب آئی اس کے منتظر تھے۔ تابندہ نے انہیں سلام کیا۔ جیتی رہو، کچھ دیر لگا دی تم نے؟ جی، وہ ایک ضروری فون کرنا پڑ گیا تھا۔ اچھا خیر بیٹھو۔ مسعود کے قتل کے بعد سے کرنل صاحب خاصے بدل گئے تھے، ورنہ اس وقت تابندہ کو ان کی تھوڑی بہت ڈانٹ سننا پڑتی۔ تابندہ کے بیٹھنے کے بعد وہ بولے، دراصل آج بھائی صاحب پھر وہی ذکر لے بیٹھے۔ اگرچہ حویلی میں سبھی کے زخم ابھی پوری طرح منمل نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے بھائی صاحب کا یہ ذکر چھیڑنا شاید مناسب نہیں تھا، لیکن میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ دراصل انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح گھر کی سنبھلتی ہوئی فضا کو مزید سنبھالا دیا جائے۔ جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، اب واپس نہیں آئے گا، اور دوسرے لوگ اس طرح جانے والوں کے ساتھ نہیں جاتے، یہ دستور ہے دنیا کا۔ تابندہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ کرنل صاحب کی تمہید باندھنے کی عادت سے ناواقف نہیں تھی۔ اس نے شمشاد صاحب کا ذکر آ جانے کی وجہ سے بات بھی سمجھ لی تھی، لیکن اس نے کرنل صاحب کے مزید بولنے کا انتظار کیا۔ کرنل صاحب بولے اور اس مرتبہ صاف صاف بولے، بینا سے بات کی تم نے؟ جی، تابندہ نے کہا۔ اسی دن بات کرنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن بہت سرسری بات ہوئی تھی۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے بات اس کے کان میں ڈال دی تھی۔ اس کے بعد حالات ہی کچھ ایسے رہے کہ میں اس سے اس کی کیا رائے لیتی۔ تو جاؤ ابھی جا کر بات کرو اس سے، میں اس کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مسعود کی برسی سے پہلے اس گھر میں شادیانے نہیں بچ سکتے، لیکن بھائی صاحب کا یہ خیال ٹھیک ہی ہے کہ گھر میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں تو ماحول بہتری کی طرف جائے گا۔ تابندہ کھڑی ہو گئی۔ بینا اپنے کمرے ہی میں تھی۔ تابندہ خیریت؟ وہ چھوٹتے ہی بولی۔ تابندہ کی آہٹ کو وہ خوب پہچانتی تھی۔ اسے تعجب اس لیے ہوا ہوگا کہ تابندہ 2 گھنٹے پہلے ہی اس سے مل کر گئی تھی۔ تابندہ نے جواب میں اسے بتا دیا کہ وہ کیوں آئی تھی اور کرنل صاحب نے اس سے کیا باتیں کی تھیں۔ بازل؟ بینا نے ایک طویل سانس لی اور پھر بڑبڑانے والے انداز میں کہا، تو پہلے اسے ہی دیکھ لیا جائے۔ دیکھ لیا جائے؟ کیا مطلب؟ چندا، بینا نے گمبھیر لہجے میں کہا، بھیا کی موت کا صدمہ اگرچہ پوری طرح زائل تو نہیں ہوا ہے، لیکن میں اس رات کو بھی نہیں بھول سکتی ہوں۔ وہ تو ظاہر ہے، لیکن یہ تم نے کیا کہا کہ پہلے اسے ہی دیکھ لیا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اس رات وہ تو نہیں تھا۔ یہ تم کیسے جان سکتی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اسے تلاش کر کے رہوں گی، اور اس وقت بھی میں نے پوچھا تھا کہ کیسے۔ بینا چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، تمہیں بتا دوں گی، تمہارے سوا میں دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتاتی کہ میں نے کیا سوچا ہے اور میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں یہ ضرور ابھی سے کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنے منصوبے کی ایک بات تم سے چھپاؤں گی، وقت آنے پر تمہیں خود ہی اس کا علم ہو جائے گا۔ تم جو کچھ بتا سکتی ہو وہ تو بتاؤ۔ بینا نے اسے بتا دیا کہ اس کا کیا ارادہ تھا۔ تابندہ کانپ گئی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں۔ نہیں، بینا نے بڑے سکون سے کہا، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ تم نے جو کچھ سوچا ہے یہ پاگل پن نہیں۔ بینا کے سکون میں بظاہر کوئی فرق نہیں آیا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ اس وقت
اس کے وجود میں آندھیاں نہ چل رہی ہوں۔ اس نے کہا، میں نے بہت سیدھے سادے انداز میں سوچا ہے، لڑکی ایک مرتبہ برباد ہو جائے تو بس ہو گئی برباد، اس کے بعد 10 مرتبہ اور بھی برباد ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ضرور پاگل ہو گئی ہو۔ تابندہ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ بینا تیرے سے ہنس دی، اس کی ہنسی ہذیانی ہی تھی۔ تم ایسا نہیں کرو گی، تابندہ نے اسے پھر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ایسا ضرور کروں گی، بینا نے مضبوط لہجے میں کہا، اسے تلاش کرنا اب میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ یہ معلوم کر کے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تابندہ نے وحشت سے پوچھا۔ پھر میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر پھر کسی سے میری شادی ہوئی تو میں شادی سے پہلے اسے اپنی ساری کہانی سنا دوں گی، لیکن شاید اس کا موقع ہی نہیں آ سکے۔ بینا بینا تابندہ سسکیاں لینے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو امنڈ پڑے تھے۔ اچھی طرح رو لو، بینا کا لہجہ سپاٹ ہو گیا، سارے آنسو بہا دو اپنے۔ میں نہیں چاہتی کہ آج کے بعد جب بھی مجھ سے ملو رونا شروع کر دو، بس آج آخری بار۔ اور ہاں، ابا جان سے کہہ دینا کہ میں ابھی بھیا کی موت کے صدمے سے باہر نہیں آئی ہوں، اور جب تک بھیا کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا میں یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے اس قسم کی باتوں پر سوچنا بھی چاہیے یا نہیں۔ تابندہ بستر پر گر پڑی اور تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ بینا بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح ہوئی، معمول کے مطابق حویلی کے سب لوگوں نے مقررہ وقت پر ناشتہ کیا۔ جنہیں اپنے کمروں میں جانا تھا وہ کمروں میں چلے گئے، جنہیں کوئی گھریلو مصروفیت تھی وہ اس میں مصروف ہو گئے۔ بینا بھی کسی سہارے کے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شادی کے ہنگاموں کی بات اور تھی، اور اسے تابندہ کا سہارا لینا پڑا تھا۔ عام حالات میں اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ بس کسی نہ کسی دیوار پر ہاتھ پھسلاتی ہوئی نہ صرف ساری حویلی میں گھوم سکتی تھی بلکہ پائیں باغ میں بھی چلی جاتی تھی۔ بس مسعود کی ہلاکت کے بعد سے اس نے پائیں باغ کا رخ کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ جب اس کی بصارت زائل ہوئی تھی تو کرنل صاحبائی نے خصوصی طور پر اس کے لیے ایک پڑھی لکھی عورت ملازم رکھی تھی، لیکن بینا نے 1 ماہ بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی باقی زندگی کسی بھی دوسرے سہارے کے بغیر گزارنا چاہتی ہے۔ حویلی کا ایک ایک کمرہ، ایک ایک دریچہ، ایک ایک راہداری میرے دماغ میں کسی نقشے کی طرح موجود ہے ابا جان، اس نے کرنل صاحبائی سے کہا۔ میں کسی سہارے کے بغیر پھاٹک تک بھی جا سکتی ہوں، اور باہر کہیں مجھے جانا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی وجہ سے باہر جانا ہوگا بھی تو پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ کرنل صاحبائی احتیاط ضروری سمجھ رہے تھے، لیکن بینا کی ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ بصارت زائل ہونے سے پہلے بینا کو ان سے اسی طرح ضد کرنے کی ہمت کبھی نہیں پڑ سکی تھی۔ حویلی میں کوئی بھی کرنل صاحبائی کے سامنے زیادہ نہیں بول سکتا تھا، یہاں تک کہ شمشاد صاحب کو بھی اکثر ان کے سامنے خاموشی اختیار کرنا پڑتی تھی۔ بینا کی ضد کی وجہ سے ملازمہ کی چھٹی کر دی گئی۔ بینا نے کسی سہارے کے بغیر ساری حویلی میں گھومنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں اس نے محسوس کیا تھا کہ کرنل صاحبائی 1 ہفتے تک مسلسل اس کی نگرانی کرتے رہے تھے، اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا تھا۔ بصارت زائل ہونے کے بعد کی 10 سالہ زندگی میں اس نے شائنہ کی شادی کے موقع پر پہلی مرتبہ تابندہ کا یا 2 مواقع پر شاہینہ کی ایک سہیلی کا سہارا اس لیے لیا تھا کہ حویلی میں بہت زیادہ چہل پہل رہنے لگی تھی۔ مسعود کی موت کے بعد اس نے حویلی میں گھومنا چھوڑ دیا، زیادہ تر اپنے کمرے ہی میں رہتی، لیکن اس دن اس نے 10 بجے کے قریب پائیں باغ کا رخ کیا۔ صبح سے وہ گھر کے ملازمین سے بار بار پوچھتی رہی کہ گھر کے لوگ اس وقت کہاں کہاں ہیں، اور 10 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے جب اسے معلوم ہوا کہ بازل اور شیراز کو پائیں باغ میں جاتے دیکھا گیا تھا۔ یہ علم ہونے کے بعد ہی وہ پائیں باغ میں پہنچی۔ ارے بینا، شیراز کی آواز ایسی تھی جیسے وہ بینا کو پائیں باغ میں دیکھ کر خوش ہوا ہو۔ ہاں شیراز، بینا نے کہا، اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ ذرا کھلی فضا میں نکلا جائے۔ یہ تو اچھا ہے، شیراز نے کہا،
تم نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان کچھ وقت کھلی فضا میں بھی گزارے۔ تم اس وقت یہاں کیسے موجود ہو؟ آج اتوار ہے بینا۔ اوہ، بینا نے ظاہر کیا جیسے اس کا علم نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھ رہی تھی۔ آگے ہو سے بینا، شیراز جلدی سے بولا۔ مجھے معلوم ہے، بینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر تم کہو تو یہ بھی بتا دوں کہ کون سا پودا اور کون سا درخت کہاں ہے۔ شیراز اس طرح دھیرے سے ہنس دیا جیسے جھینپ گیا ہو۔ ہاں بینا، اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم بتا سکتی ہو، بس 1.5-2 مہینے ہی سے تو تم نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ بینا ہوش سے کترا کر آگے نکل گئی۔ اپنے اٹھتے ہوئے قدموں کا شمار وہ لاشعوری طور پر کرتی رہتی تھی۔ بازل کی آواز سنائی نہ دینے کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر مضطرب ہو گئی۔ اس نے بائیں باغ کا رخ ہی بازل کی وجہ سے کیا تھا۔ اکیلے ہی چہل قدمی کر رہے ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ بازل بھی ہے، شیراز نے جواب دیا۔ وہ اس طرف بڑے ہوش کے آگے جو درخت ہیں ان کے پیچھے کوئی پودا ٹھیک کرنے چلا گیا ہے۔ اسے بھی تو شوق ہے نا باغبانی کا؟ وہ دھیرے سے ہنسا، پھر اس نے بازل کو پکارا۔ جواب میں بازل کی آواز کچھ دور سے آئی۔ کیا بات ہے بھائی، تم کرتے رہو چہل قدمی، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے۔ بینا سفید گلاب کے پودوں کے پاس رک گئی۔ اس کے ساتھ شیراز بھی رک گیا۔ بازل نے کہیں سے نکل کر یا اٹھ کر ان کی طرف دیکھا ہوگا۔ اوہو بینا، اس کی آواز میں کچھ حیرت اور کچھ خوشی تھی۔ شیراز، بینا بولی، اس طرف سفید گلاب لگے ہوئے ہیں نا؟ ہاں، کرنل چچا نے یہ تمہاری خواہش پر تو لگوائے تھے۔ بینا ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میں نے اپنے تصور میں ہی دیکھ سکتی ہوں، 10 سال پہلے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کرتی تھی۔ شیراز کچھ نہیں بولا۔ بینا کی زبان پر بات ہی ایسی آ گئی تھی جو المیہ پہلو بھی رکھتی تھی۔ بازل بہت تیزی سے ان کے قریب آیا۔ بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر بینا، اس نے کہا اور ایک سفید گلاب توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو۔ کیا ہے؟ بینا نے کہتے ہوئے ہاتھ کچھ آگے بڑھایا۔ تمہارا پسندیدہ پھول، بازل نے کہا۔ شکریہ بازل، بینا نے پھول لے لیا۔ اچھا، مجھے تو اچانک ایک کام یاد آ گیا، شیراز بولا، تم دونوں باتیں کرو، میں چلتا ہوں۔ بینا خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اس وقت شیراز وہاں نہ ہو، لیکن شیراز جس طرح رخصت ہوا اس سے بینا نے محسوس کیا کہ شیراز نے دانستہ ان دونوں کو تنہا چھوڑا تھا۔ حویلی میں ان دونوں کے بارے میں جو بات چل رہی تھی وہ اس کے کان میں بھی پڑ چکی ہوگی۔ بڑے ہوش کے آگے میں ایک انگلش پودا لگا رہا ہوں، بازل اس طرح بولا جیسے مقصد صرف کوئی بات چھیڑنا ہو۔ بازل، بینا سنجیدگی سے اور آواز مدھم کر کے بولی، ہم دونوں کے سوا تو اب یہاں کوئی نہیں ہے؟ نہیں، کیوں؟ بازل نے تعجب کا اظہار کیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا ہوا تم یہاں مل گئے۔ کیا بات کرنی ہے بینا؟ تنہائی میں کرنی ہے، اب یہاں کوئی نہیں ہے، ذرا طویل گفتگو ہے، شاید کوئی اس طرف نکل آئے، بات ادھوری رہ جائے گی۔ کیا تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتے؟ آ سکتا ہوں، تم چلو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ ابھی نہیں، بینا نے کہا، رات کو 11-11:30 بجے کے بعد، اور ہاں، کسی کو بھی بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، دروازہ تمہیں اندر سے بند نہیں ملے گا۔ اگر بینا کی بصارت زائل نہ ہوئی ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس وقت بازل عجیب سے انداز میں اس کا منہ تکنے لگا تھا۔ آؤ گے نا؟ بینا کچھ توقف سے بولی۔ آ جاؤں گا، بازل نے اس انداز میں کہا جیسے اسے بولنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو۔ اس گلاب کا ایک بار پھر شکریہ، تم جا کر اپنا پودا لگاؤ، میں اب چلتی ہوں۔ بینا واپسی کے لیے مڑ گئی۔ بازل کھویا کھویا سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، جو بینا دیکھ نہیں سکی۔ اپنے کمرے میں جا کر بینا نے
پھول ایک طرف ڈال دیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ پہلی کامیابی تو ہوئی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس وقت اس کے دماغ میں خیالات کا ایک دھارا بہہ نکلا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید اس رات بازل نہ ہو، لیکن ایک یقین تو ہو جائے گا۔ اس نے اپنے ذہن میں جو فہرست بنائی تھی اس میں سے ایک نام کی کمی بھی ہو جاتی۔ بینا کو خود پر بہت اعتماد تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ خوبصورت لڑکی کی خود سپردگی کا عالم دیکھ کر بڑے بڑے زاہدان خشک کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر اس رات بازل نہیں تھا اور اس کا مزاج بھی ایسا نہ ہوا تو بھی وہ اسے ڈگمگانے پر مجبور کر دے گی۔ اس قسم کے خیالات میں لگ بھگ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ بینا بستر سے اٹھی۔ اس کے اندازے کے مطابق اس وقت کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری اپنے اختتام کو ہونا چاہیے تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چل پڑی۔ اسے جو کام کرنا تھا وہ انہی اوقات میں ہو سکتا تھا جب کچن میں ناشتے یا کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد وہاں کی انچارج دروازے لاک کر دیتی تھی۔ حویلی میں تو چھوٹے کچن اور تھے جو کسی وقت بھی استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن بینا کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ بڑے کچن ہی میں مل سکتی تھی۔ اس نے کچن میں قدم رکھا۔ بڑی بیبی، بڑی بیبی، بڑی بیبی کہ یہ آوازیں بیک وقت ابھریں۔ حویلی میں اسی طرح شاہینہ کو چھوٹی بیبی کہا جاتا تھا۔ کچن میں 2 خانساماؤں کے ساتھ 2 خواتین بھی کام کرتی تھیں۔ کھانوں کی ماہر ایک ضعیف خاتون کو نگراں بنایا گیا تھا۔ ان کا کام صرف نگرانی ہی تھا، وہ خود کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ کرنل سبائی سے کچن میں اس وقت وہ 5 افراد موجود تھے اور وہ سبھی بینا کو اپنے درمیان پا کر خوش ہوئے تھے۔ بینا نے مسکراہٹ سے ان کی خوشی کا جواب دیا، پھر بولی، بوا۔ کچن کی نگراں کو ساری حویلی بوا ہی کہتی تھی۔ جی بڑی بیبی۔ ضعیف خاتون اس کے قریب آ گئی۔ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ بوا، آپ کو یاد ہوگا جب میں چھوٹی تھی تو یہاں آ کر آپ لوگوں کو تنگ کیا کرتی تھی۔ نہیں نہیں، وہ کوئی تنگ ہونے والی بات تھوڑی تھی۔ مالک ہیں آپ، جو چاہیں کریں۔ بچپن میں آپ کو کٹلری سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ یہاں سب سامان وہی ہے نا جو پہلے تھا؟ جی ہاں چھوٹی بیبی، کوئی کمی نہیں آئی، اضافہ ضرور ہوا ہے۔ ہاں، وہ شیشے کے برتن تو ٹوٹتے ہی رہتے ہیں۔ کٹلری تو نہیں ٹوٹتی نا؟ بینا نے ہنس کر کہا۔ کٹلری باکس تو ویسے ہی ہوں گے۔ جی ہاں، نئے طرز کی کٹلری کا اضافہ بے شک ہوا ہے۔ میں اس وقت اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنے چلی آئی۔ کوئی کٹلری باکس دکھائیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری یادداشت کیسی ہے۔ آپ کی یادداشت تو بڑی اچھی ہے بڑی بیبی، کچھ بھی تو نہیں بھولی ہیں آپ۔ پھر بوا نے کسی سے کہا، فتو میاں، کوئی کٹلری باکس تو نکال کر دیں بڑی بیبی کو۔ جب تک کٹلری باکس نکال کر بینا کے قریب ماربل کے سلیب پر رکھا گیا، بینا نے بوا سے اس وقت تیار کیے جانے والے کھانوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ لیجئے، بوا نے کہا، میں نے باکس کھول دیا ہے۔ میں خود کھول لیتی بوا۔ خیر، بینا کٹلری پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، اس کٹلری کی ساخت بتا رہی ہے کہ اس باکس پر نیلا شنیل چڑھا ہوا ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو سب یاد ہوگا۔ اب دوسرا دکھائیے۔ بوا نے کسی سے کوئی نیا کٹلری باکس لانے کے لیے کہا۔ نہیں، بینا جلدی سے بولی، پہلے میں پرانی کٹلری دیکھوں گی۔ چنانچہ پرانا ہی کوئی کٹلری باکس لایا گیا۔ بینا اسے کھول کر کٹلری پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس میں بھی چھوٹے بڑے چمچے، کانٹے، چھریاں وغیرہ رکھی تھیں۔ بینا نے مسکرا کر بتایا کہ اس باکس پر اودے رنگ کا شنیل ہوگا۔ وہ اس کے بعد بھی دوسرے باکس دیکھتی رہی۔ بعد میں اس نے نئے باکس بھی دیکھے اور نئی کٹلری کی تعریف کی۔ ان باکس پر چڑھے ہوئے کپڑے کے بارے میں بھی پوچھا تاکہ یاد رکھ سکے۔ جب وہ پرانے کٹلری باکس دیکھ رہی تھی تو بوا ذرا دیر کے لیے اس کے پاس سے ہٹ گئی تھیں۔ کسی نے انہیں بلایا تھا۔ بینا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اسے تلاش ہی ایسے موقع کی تھی۔ اس نے کٹلری باکس سے ایک بڑی چھری نکال کر اپنے لباس میں چھپا لی تھی۔ اس وقت اس نے لباس بھی
कुछ ढीला ढाला और इस किस्म का पहना था कि छुरी छुपाने में इसे कोई दिक्कत ना हुई। इससे ज़्यादा ख़तरनाक और तेज़ छुरी वो बाज़ार से ताबिंदा के ज़रिए मंगवा सकती थी, लेकिन इसे अंदाज़ा था कि ताबिंदा से ये काम लेना तकरीबन नामुमकिन होगा। ताबिंदा यकीनन खटक जाती कि बीना ने छुरी की ज़रूरत क्यों महसूस की थी। खाना तैयार हो गया बड़ी बेबी, बुआ ने इसे कहा, बस अब रोटियां डालना है, इसके बाद खाने की मेज़ लगवा दूंगी। वक्त करीब है, आप भी जाके मुँह हाथ धोकर तैयार हो जाएं। अच्छा बुआ। बीना ने अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद भी वहाँ आधा घंटा गुजारा था। वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ लौट रही थी तो बीच में सफ़र भाभी से सामना हो गया। बीना ने उसकी हंसती हुई आवाज़ सुनी, आज तो तुम बहुत घूमती फिर रही हो बीना। जी सफ़र भाभी, बीना ने जवाब दिया और ये सोचे बगैर नहीं रह सकी कि सफ़र भाभी अब अचानक ही इतनी खुशगवार मूड में रहने लगी हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक कमरे में पड़े पड़े तो घुटन होने लगती है। जवाब में बीना के दिमाग में जो बात आई थी वो इसने अपनी ज़बान पर लाना मुनासिब नहीं समझा। वो तो बरसों से अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रही थी और अब इसकी आदी हो चुकी थी, जबकि घुटन का ज़्यादा एहसास तो अंधेरे ही से हो सकता है। इसके लिए इसका कमरा और हवेली की हर जगह एक जैसी थी। सिर्फ हवेली से बाहर निकलकर बाएं बाग में उसे ताजगी का एहसास होता था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपने लिबास में छुपी हुई छुरी निकालकर अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे सिरहाने के करीब छुपा दी और फिर बिस्तर पर लेटकर इस तरह लंबी लंबी सांसें लेने लगी जैसे इसने कोई बहुत बड़ी मुहिम सर की हो। अपनी कामयाबी से पहले इसे धड़का लगा रहा था कि शायद इसे छुरी चुराने का मौका न मिल सके। इसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, क्या आज की रात फैसला कौन साबित हो सकेगी। 2:30 बजे थे जब बाबर और ताबिंदा ने अपने मखसूस रेस्टोरेंट में मुलाकात की। अगरचे मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए वक्त तय नहीं हुआ था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो इस रेस्टोरेंट में जब भी मिलते थे इसी वक्त मिलते थे और 5 बजे से पहले वापसी नहीं होती थी। ताबिंदा कोई ऐसा बहाना करके घर से रवाना होती थी कि घर वाले इसके लिए परेशान ना हो सकें। मोबाइल फ़ोन तो इसके पास रहता ही था, घर वाले किसी वक्त भी इससे रब्ता कर सकते थे। बाबर ने कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई जो ताबिंदा को बहुत पसंद थी। आज तुम इतने अच्छे मूड में नज़र नहीं आ रही हो जितने अच्छे मूड में मुझसे मिलती हो, बाबर बोला। ताबिंदा वाकई गुज़िश्ता रोज़ से बहुत परेशान थी। बीना के अज़ाइम ने इसे बुरी तरह हिला कर रख दिया था, लेकिन वो बात ऐसी नहीं थी जो बाबर को बताई जा सके। हाँ बाबर, ताबिंदा ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं बीना के लिए परेशान हूँ। जवाब देते देते उसने सोच लिया था कि इसे क्या बात बनानी है। बीना को क्या हुआ? कल इस पर शदीद दीवानगी तारी थी। बार बार उसकी ज़बान पर सवाल आ रहा था कि भैया का कातिल अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। मैं कैसे बताऊं तुम्हें? उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे अगर कातिल इसे मिल जाए तो वो इसे अपने हाथों से चीर फाड़ कर रख दे। इस वजह से तुम परेशान मत हो, वो वक्ती बात होगी। हवेली में शायद किसी ने भी इस पर ऐसी दीवानगी तारी होते हुए नहीं देखी होगी। आज तो वो बाएं बाग में चहलकदमी के लिए भी निकली थी, शिराज ने मुझे बताया था। अच्छा, ताबिंदा ने कहा, ये मुझे भी मालूम हो जाता, लेकिन आज घर पर कुछ ऐसे काम रहे कि हवेली जा नहीं सकी। शाम को या रात के खाने के बाद जाऊंगी। हो सकता है कि बीना की वो दीवानगी वक्ती बात हो, लेकिन मामला गंभीर तो है ना। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि मसूद के कत्ल में हवेली ही के किसी फर्द का हाथ होगा। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, बाबर ने कहा। हम भाइयों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास रिवॉल्वर या पिस्तौल ना हो। सबके पास हैं। अगर हम भाइयों में से कोई ऐसा करता तो इसे शिराज का पिस्तौल चुराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बात सिर्फ तुम भाइयों की तो नहीं है। इन दिनों दूसरे बहुत से अजीज़ भी हवेली के मुस्तकिल मेहमान थे। इनमें से भी तो कोई हो सकता है।
ہاں یہ دوسری بات ہے، اور شاید پولیس کو تفتیش کرنے میں دیر بھی اسی لیے لگ رہی ہے۔ بیرونی مہمانوں میں 15 مرد تھے۔ اس کے علاوہ پولیس بارات میں آنے والوں اور ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کر رہی ہوگی جنہیں ہم نے مدعو کیا تھا۔ اس رات حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، اور حویلی اتنی بڑی ہے کہ باہر کا کوئی آدمی بھی اندر گھس آتا تو کسی کو معلوم نہیں ہو پاتا۔ شادی کے ہنگامے میں کہاں اتنا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ لیکن باہر کے لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ شیراز کے پاس پستول ہے، اور یہ بات بھی کہ وہ پستول کہاں رکھتا ہے؟ ممکن ہے کہ مہمانوں میں ایک سے زیادہ افراد کو اس بات کا علم ہو۔ ہم بھائیوں نے اپنے سبھی دوستوں کو بلایا تھا۔ شیراز کے بھی کئی دوست آئے تھے۔ ان میں سے 2 کو تو میں جانتا ہوں کہ جب وہ شیراز سے ملنے آتے ہیں تو وہ انہیں اپنے کمرے میں بھی لے جاتا ہے۔ ساری بات تعلق کی نوعیت کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں سے تعلق صرف ڈرائنگ روم تک محدود رہتا ہے۔ خود میرے دوستوں میں سے بھی 2-1 ایسے ہیں جنہیں میں اپنے کمرے میں بلا لیتا ہوں، جیسے میں اور بھائی جان۔ تابندہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ میں تو زیادہ تر بینا کے کمرے میں گھسی رہتی ہوں، اور بھائی جان کا معاملہ بھی اتنا ہی قریبی ہے۔ ہاں، فراز سے تو مسعود کی دوستی بھی بہت گہری تھی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی مسعود کو کیوں قتل کرے گا؟ قتل کا کوئی جواز تو ہوتا ہے نا؟ ہم لوگ آخر مسعود کو کیوں قتل کریں گے؟ تم دیکھ لینا تابندہ، قاتل باہری کا کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی شیراز سے تو دوستی ہوگی، لیکن وہ کسی وجہ سے مسعود کا دشمن ہو گیا ہوگا، اور یہ بات شیراز کے علم میں نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کہ اس کے علم میں ہو، اس نے پولیس کو بتا بھی دیا ہو، لیکن پولیس ابھی اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت حاصل نہ کر سکی ہو۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے، یہ ممکن تو ہے۔ شیراز نے جب پستول چوری ہونے کی رپورٹ درج کرائی تھی تو پولیس حویلی میں آئی تھی۔ وہ لوگ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک شیراز کے کمرے میں رہے تھے۔ فنگر پرنٹس بھی لیے گئے، شیراز سے پوچھ گچھ بھی ہوئی، لیکن اس پوچھ گچھ کا علم ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ شاید پولیس نے شیراز کو تاکید کی ہو کہ وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اس نے ابا جان کو تو ضرور بتایا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے۔ کرنل چچا اتنے ہی بارسوخ ہیں کہ وہ کچھ بھی معلوم کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے بھی حویلی میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی سے اس کا ذکر کیا ہوتا تو بات میرے کانوں تک بھی ضرور پہنچتی۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ پولیس کو شیراز کے کمرے سے جو فنگر پرنٹس ملے ہوں گے، ان میں سے کوئی سراغ ملا ہوگا۔ میرے علم میں نہیں ہے، بابا نے کہا۔ ویسے اس کمرے میں ہم بھائیوں اور ہمارے والدین کے علاوہ شاہینہ کے فنگر پرنٹس بھی یقیناً ملے ہوں گے۔ ہم سب اس کے کمرے میں جاتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی کئی کی فنگر پرنٹس نہ ملے ہوں۔ ملازم کمرے کی صفائی تو روز ہی کرتا ہے نا۔ اچھا اب اٹھو، لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، باتیں بھی وہیں ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے کافی ختم کر لی تھی۔ ویٹر کو بلا کر بل بھی ادا کر دیا گیا۔ 2 منٹ رکو، بابا نے کہا، میں ذرا ٹوائلٹ ہو آؤں۔ بابا اٹھ کر چلا گیا۔ ان دونوں میں اب تک مسعود کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوئی تھی، مگر تنہائی ملتے ہی تابندہ کی ذہنی روح بینا کی طرف چلی گئی۔ گزشتہ روز کے بعد سے اب تک اس کا دماغ اسی میں الجھا رہا تھا۔ بینا نے پہلی مرتبہ باسل کو جانچنے کا فیصلہ غالباً اس لیے کیا تھا کہ بات ہی اس کی چھڑ گئی تھی، لیکن اگر باسل وہ شخص نہ ہوتا تو بینا ان سب کو جانچتی جن کی ایک مختصر سی فہرست اس کے ذہن میں تھی۔ باس نام وہ تابندہ کے سامنے اپنی زبان پر نہیں لائی تھی، لیکن تابندہ کو یقین تھا کہ اس کی فہرست میں باسل، شیراز اور راحل کے علاوہ بابر اور فراز بھی ہوں گے۔ تابندہ کا اندازہ تھا کہ ظفر کا نام اس نے اپنی فہرست سے خارج کر دیا ہوگا۔ بابر کی واپسی کے بعد تابندہ ان خیالات کی روز سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار میں تھے۔ بابر رفتار بڑھا رہا تھا
जब ताबिंदा बोली, शिराज के कमरे से ज़फ़र भाई के फिंगरप्रिंट तो हरगिज़ नहीं मिले होंगे। हाँ, बाबर ने जवाब दिया और फिर धीरे से हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि तुम हवेली के सारे ही मामला समझती हो। क्यों नहीं समझूंगी, बचपन से वहाँ आ जा रही हूँ। ज़फ़र भाभी न जाने किस किस्म की खातून है कि वो ज़फ़र भाई को खुश नहीं रख सकें। शादी के साल भर बाद ही वो चिड़चिड़े से हो गए थे। अपनी इस कैफियत का एहसास इन्हें खुद भी हो गया था, इसलिए उन्होंने खुद को बहुत महदूद कर लिया। बरसों से उनका ये मामूल है कि दफ्तर या अपने कमरे में या फिर खाने की मेज़ पर जाने के लिए अपने कमरे से निकलते हैं। दूसरों के कमरे में कदम रखना तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसलिए जाहिर है कि इनके फिंगरप्रिंट्स शिराज के कमरे में मिल ही नहीं सकते। आज तुमने ये बोझल गुफ्तगू कहाँ से लेके बैठ गई हो? बाबर ने मुंह बनाया। मुझे याद नहीं कि आज से पहले हमारी कोई मुलाकात इतनी गैर-रुमानी रही हो। गालिबन हर मुलाकात में तुमने ये जिक्र ज़रूर छेड़ा है कि हम शादी कब करेंगे, और तुमने हमेशा मेरी बात टाली है। रही आज की बात तो अब इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि मसूद की बरसी से पहले हवेली में खुशी की कोई महफिल हो। बासिल और बीना की शादी का जिक्र तो छिड़ ही गया है। मुझे मालूम है सरसरी सी बात हुई है। ये सरसरी सी बात संजीदगी तक ज़रूर जाएगी। मुझे मालूम हुआ था कि कर्नल चचा ने तुमसे बीना का इंदिया लेने के लिए कहा था। क्या जवाब दिया बीना ने? ताबिंदा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो आज इस मामले में बाबर से बात करना ही चाहती थी। इसे अंदाज़ा लगाना था कि बीना के लिए बाबर के जज्बात की नौयत क्या है। अगरचे बाबर वादा कर चुका था कि शादी वो ताबिंदा ही से करेगा, लेकिन इसकी टाल मटोल की वजह से ताबिंदा अब शक व शुबे में मुब्तला हो गई थी। बताओ ना ताबिंदा, बाबर कुछ तवक्कुफ से बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है, बीना को क्या जवाब देना चाहिए? मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अच्छा, बीना और बाजिल की जोड़ी कैसे रहेगी? तुम्हें कैसी लगती है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ बाबर। मुझसे ना पूछो तो अच्छा है। क्यों? मेरा जवाब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ताबिंदा के खासे इसरार के बावजूद बाबर ने अपनी राय का इजहार नहीं किया तो ताबिंदा बोली, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ज़ाती तौर पर बीना कैसी लगती है? ज़ाती तौर पर? क्या मतलब? अगर वो बाज़ल को मुस्तरद करके तुमसे शादी करना चाहे तो? बाबर चौंका। ये क्या बेहुदा बात की तुमने? ताबिंदा हंसी। इसमें बेहूदगी की क्या बात है? हो सकता है कि मेरे मामले में टाल मटोल की वजह यही हो कि तुम मुझसे ज़्यादा बीना को पसंद करते हो। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। मैं अपने बारे में किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। बाबर के चेहरे पर गहरी संजीदगी नज़र आने लगी। वो सामने सड़क पर नजरें जमाए हुए था। अरे, ताबिंदा चौंकी। मुझे बातों में ध्यान ही नहीं रहा। तुम तो शहर की तरफ जा रहे हो। हाँ, तुमने तो कहा था कि लॉन्ग ड्राइव पर निकलेंगे। अब बाबर खफीफ सा मुस्कुराया। आज शॉर्ट ड्राइव सही। क्या आज जल्दी में हो? कहीं जाना है तुम्हें? यही समझ लो, आज तुम मेरी हर बात टाल रहे हो। मैंने बीना और बाजिल की जोड़ी के बारे में पूछा था। इस बारे में भी तुमने अजीब सा जवाब दिया। बाजिल और बीना की जोड़ी तो ज़फ़र भाई को भी पसंद नहीं। क्या? ताबिंदा चौंकी। हाँ, बाबर ने कहा। तभी ज़बान से अब्बा जान से कहा था उन्होंने। नापसंदीदगी की वजह वो नहीं बताई थी उन्होंने। हम सभी भाइयों की राय ली थी अब्बा जान ने। उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। वो कमगो तो हो गए हैं ना, वजह नहीं बताई, बस अपनी राय का इजहार करके खामोशी इख्तियार कर ली। तुमने और शिराज ने क्या राय दी? शिराज को ये रिश्ता पसंद है। और तुम्हें? वजह मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इस रिश्ते पर मुझे भी एतराज़ है। क्या एतराज़ है? मैंने कहा ना कि वजह नहीं बताऊंगा। शायद कभी बता भी दूं, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कोई ऐसी बात है जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है? हाँ, कम से कम तुम्हें बताने के लिए
مجھے ہمت درکار ہوگی۔ بابر نے کہا، بینا کی بات ہے نا، اور وہ تمہاری بہت عزیز دوست ہے۔ کسی اور لڑکی کی بات ہوتی تو مجھے جواب دینے کے لیے ہمت کی ضرورت نہ ہوتی۔ بہرحال تابندہ نے ایک طویل سانس لی۔ تمہارے صاف جواب نہ دینے کے باوجود تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بھی اس شادی کی مخالفت میں ہو۔ خیر، مستقبل میں اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا پوچھ رہی ہو؟ باسل اور بینا کی شادی؟ وہ تو اب ہو کر رہے گی، بابر نے سنجیدگی سے کہا۔ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو ابا جان اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کرنل چچا سے بات کر چکے ہیں وہ۔ تابندہ خاموش رہی۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بابر اور ظفر اس شادی کی مخالفت میں کیوں تھے۔ اس سلسلے میں بابر تو عجیب ہی تھا، اسے تابندہ کی وجہ سے جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ بینا کی بہت گہری دوست تھی۔ اب کچھ اور باتیں بھی تو کرو، بابر ہنس کر بولا۔ تمہارے بھائی جان کب کر رہے ہیں شادی؟ تمہیں نہیں معلوم؟ تم بھی تو دوست ہو ان کے۔ دوستی تو فراز کی مسعود سے تھی، بابر نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا اور فراز کا معاملہ تو بس اتنا ہے کہ جب ملتے ہیں تو بے تکلفی سے ملتے ہیں، اسے دوستی نہیں کہا جا سکتا۔ بے تکلفی سے ہی؟ تابندہ نے کہا۔ بے تکلفی میں ایک دوسرے سے شادی کے موضوع پر تو بات ہوئی ہی جاتی ہے۔ ہوئی تھی، بابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب انداز کی سوچ ہے اس کی، وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو… اچھا چھوڑو اس ذکر کو، تابندہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ بابر سے اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں، اس نے کہا، بھائی جان شادی سے پہلے یقین کر لینا چاہتے ہیں کہ اس لڑکی کا پہلے کہیں افیئر نہ چل چکا ہو۔ ہاں، وہ اسی قسم کے خبطوں میں مبتلا ہے، بابر نے کہا۔ اب تو ہم شہر میں داخل ہو چکے ہیں، تابندہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس موضوع سے گریز چاہتی تھی۔ کار اب شہر کے کنارے پر ایک زیر تعمیر علاقے میں تھی۔ وہاں اپارٹمنٹس کی 4 منزلہ عمارتیں کچھ بن چکی تھیں اور کچھ بن رہی تھیں۔ جو بن چکی تھیں وہ آباد بھی ہو گئی تھیں، یہ شاید ابھی مکمل طور پر آباد نہ ہوئی ہوں۔ بس آ گئی ہماری منزل، بابر نے کار ایک جگہ روکتے ہوئے کہا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ اب اترو بھی گاڑی سے، کیا اب تمہیں میرے ساتھ بھی کہیں چلنے سے ڈر لگنے لگا ہے؟ تابندہ کار سے اتر تو آئی، لیکن اس کے چہرے سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ عمارت زیادہ آباد نہیں ہوئی تھی جس کی زینوں پر بابر نے تابندہ کے ساتھ قدم رکھا۔ کیا یہاں کسی سے ملنا ہے؟ تابندہ بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ ہاں، تو مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں ہی تو ملانا ہے۔ مجھے؟ تابندہ حیران ہوئی۔ ہاں، لیکن تابندہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ اوپر سے ایک جوڑا اتر رہا تھا، ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ وہ پہلی منزل کا پہلا فلیٹ تھا جس کا قفل کھولنے کے لیے بابر نے چابی لگائی۔ کیا مطلب؟ تابندہ تیزی سے بولی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ… میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، بابر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ایک مکفل فلیٹ میں تم مجھے کس سے ملانے لے جا رہے ہو؟ تابندہ بہت مضطرب ہو گئی۔ یہاں میں نے کسی کو قید کر رکھا ہے، اسی سے ملانا ہے۔ قید؟ تابندہ حیران ہوئی۔ بابر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ خودکار طریقے سے مکفل ہو گیا۔ وہ کمرہ ڈرائنگ روم کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ کہاں ہے؟ کون ہے قیدی؟ تابندہ نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس طرف ہے وہ کمرہ، بابر نے اشارے سے بتایا اور تابندہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس طرف بڑھا۔ تابندہ کے دماغ میں ایک ایسا خیال ابھرا کہ اس کے سارے جسم میں جیسے سنسناہٹ تفتیش کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ بابر اسے لیے ہوئے جس دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ خواب کا
की तर्ज पर बना हुआ था। ताबिंदा को वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। ताबिंदा 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद ही ठिठक कर रुक गई। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? उसने बाबर को घूरते हुए कहा। यहाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। जो यहाँ कैद है वो दिखाई नहीं देता। क्या ये कोई तिलिस्माती दुनिया है? गैर तिलिस्माती दुनिया में भी इस कैदी को देखा नहीं जा सकता। यहाँ मेरी मोहब्बत कैद है। आओ मैं तुम्हें इसी से मिलाने तो लाया हूँ। पागलों जैसी बातें ना करो, चलो यहाँ से। ताबिंदा ने दरवाजे की तरफ मुड़ना चाहा। बाबर ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका और इसे अपने सामने करके दोनों हाथ उसके शानों पर रखते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें इस कैदी का अक्स मेरी आंखों में भी नज़र आ जाएगा। आज तो मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ और ही नज़र आ रहा है। ताबिंदा की आवाज़ लरस गई। ये पहला मौका था जब बाबर इसके इतने नज़दीक आया था। जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो मानोगी तो ना? नहीं, ताबिंदा ने सख्त लहजे में कहा। इसने बाबर के हाथ अपने शानों से हटाना चाहे, लेकिन बाबर ने यकायक इसे इस तरह झटका दिया कि वो घूम गई और इसकी पुश्त बाबर की तरफ हो गई। इसके जंपर में पुश्त पर जिप लगी हुई थी। वो बाबर ने बहुत तेज़ी से नीचे तक खोल दी। बाबर! ताबिंदा चीख सी पड़ी और तेज़ी से कई कदम आगे बढ़कर झटके से मुड़ी। बाबर जहाँ था वहीं खड़ा मुस्कुराता हुआ ताबिंदा की तरफ देखता रहा। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि तुम उससे में वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और हाथ पीछे करके जिप लगाने की कोशिश करने लगी। काश तुम इतने घटिया साबित ना होते। ताबिंदा की सांस फूलने लगी थी। हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे। बाबर इसके और दरवाजे के दरमियान घायल था। समझने की कोशिश करो ताबिंदा, बाबर बोला। जब ये तय है कि हम दोनों शादी करेंगे तो फिर इसमें क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि मैं एक मशरक़ी लड़की हूँ जो 21वीं सदी में रहती है। मैं पिछली सदी में रहती हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ बाबर। ताबिंदा, बाबर बड़े सुकून से मुस्कुराता रहा। दरअसल ये ख्याल मुझे तुम्हारे भाई ही की वजह से आया है। क्यों ना मैं भी इस बात का यकीन कर लूँ जिसकी ज़रूरत तुम्हारे भाई ने महसूस की है। मुझे जाने दो बाबर, वरना बहुत बुरा होगा। ताबिंदा अपने शाने से लटके हुए वैनिटी बैग का हुक खोलने लगी। इसकी ज़रूरत नहीं है ताबिंदा, बाबर बोला। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बैग में पिस्टल रखती हो, शूटिंग क्लब की मेंबर भी हो, और मैं तो एक रिटायर्ड कर्नल का सिर्फ भतीजा हूँ। मैं रिवॉल्वर हर वक्त अपने साथ नहीं रखता। ताबिंदा अपना वैनिटी बैग खोलते खोलते रुक गई। इसकी घूरती हुई नज़रें बाबर पर जमी हुई थीं। ताबिंदा, बाबर फिर बोला, हम जिस तरह यहाँ आए हैं इसी तरह हंसी खुशी वापस भी जा सकते हैं। वो जो कहा है ना शायर ने, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम। मैं अब तुमसे कभी बात भी नहीं करना चाहती। ताबिंदा ने दांत पर दांत जमा कर कहा। अब तो मेरे लिए कुछ नहीं रहे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाबर के चेहरे पर संजीदगी नजर आई। लेकिन यहाँ से साथ चलने में तो कोई हर्ज नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस इलाके में टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें देर हो जाएगी। हो जाने दो, ताबिंदा ने सख्ती से कहा। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती। हवेली नहीं आओगी? बाबर मुस्कुराया। वहाँ क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। तुम्हारे लिए तुमसे सच्ची बात करना मेरी मजबूरी होगी, वरना बाबर बोल पड़ा। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हाँ, ताबिंदा ने झटके से कहा। मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि तुम एक घटिया इंसान साबित हो चुके हो। ठीक है तो जाओ। बाबर इसके और दरवाजे के दरमियान से हट गया। ताबिंदा बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ी। इसे डर था कि बाबर इसे धोखे से दबोच न ले। बाबर ने शायद उसका अंदेशा समझ लिया और हंसकर कुछ दूर होते हुए बोला, इत्मीनान से जाओ, कोई ख़तरा दिल में ना लाओ। और हाँ, बैरूनी दरवाज़ा बाहर वालों के लिए तो मुकफ़्फ़ल हो चुका है,
لیکن اندر سے چابی کے بغیر کھولا جا سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں۔ تابندہ احتیاط سے دروازے کے قریب گئی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بابر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ اب اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، صرف ایک مقصد کے لیے۔ اس نے خاصی رقم صرف کر ڈالی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے گزشتہ دنوں کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اس دن شائنہ حویلی آئی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا اس نے وہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد سے وہ بینا کے کمرے میں تھی۔ اس کے شوہر نے اس سے کہا تھا کہ وہ 10:30 بجے تک اسے لینے کے لیے خود آئے گا، لیکن اس وقت 11 بج چکے تھے۔ بینا فکر مند ہو گئی کیونکہ اس نے بازل کو 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد بلایا تھا۔ جی چاہ رہا ہے انہیں فون کر دوں، شائنہ بولی۔ کیوں؟ بس دل چاہ رہا ہے کہ آج رات آپ ہی کے پاس رک جاؤں۔ بینا کا دل تھک سے رہ گیا۔ عام حالات میں تو وہ شائنہ کے ارادے سے خوش ہوتی، لیکن اس رات صورتحال کی نوعیت مختلف تھی۔ لیکن جانا تو پڑے گا، شائنہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آج ان کی طبیعت کچھ ڈل ہو رہی ہے، اس لیے شاید انہیں میرا یہاں رکنا اچھا نہ لگے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ بینا نے سکون محسوس کیا۔ شادی کے بعد شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے شانو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 11:20 ہو چکے ہیں، شائنہ نے جواب دینے کے بعد تابندہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ آج وہ بہت الجھی سی تھی، بہت جلدی چلی گئی۔ ابا جان نے کہا بھی تھا کہ کھانا کھا کر جانا، لیکن وہ نہیں رکی۔ کچھ بہانہ بھی کیا تھا، میں سن نہیں سکی۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہانہ کیا ہوگی کوئی وجہ۔ اس دن شائنہ کی وجہ سے بینا اور تابندہ تنہا نہیں رہ سکی تھیں، اور اگر انہیں تنہائی ملتی بھی تو ضروری نہیں تھا کہ اس روز جو واقعہ تابندہ کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بارے میں وہ بینا کو بتا ہی دیتی۔ بینا نے اس وقت خاصا سکون محسوس کیا جب 11:30 بجے سے پہلے ہی ایک ملازمہ نے آ کر بتایا کہ شائنہ بی بی کا شوہر آ گیا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے شائنہ نے بینا سے کہا، اپنی صحت کا خیال رکھا کیجیے بچیا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ باہر نکلی تھیں، بائیں باغ میں گئی تھیں۔ حویلی میں سبھی نے مجھ سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ بینا نے مزید کوئی بات کہے بغیر شائنہ کی پیشانی چوم لی اور پھر خدا حافظ کے تبادلے کے بعد دونوں بہنیں جدا ہو گئیں۔ بینا نے دروازہ کھلنے کے بعد جب اس کے بند ہونے کی آواز بھی سن لی تو بستر سے اتری، سرانے کی طرف سے گدا اٹھایا اور ٹٹول کر چھری کے دستے کو پکڑ کر اسے گدے کے نیچے سے نکال لیا۔ چھری ایک تکیے کے نیچے رکھی، پھر گدے پر بچھی ہوئی چادر برابر کر دی۔ اب اسے بڑی بے چینی سے بازل کا انتظار تھا۔ شائنہ جا چکی تھی، اس لیے بازل کو اب کسی وقت بھی آ جانا چاہیے تھا۔ بینا کی مٹھیاں بار بار کھل بند ہو رہی تھیں، جس سے اس کا اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جو کچھ کرنے کا ارادہ کر چکی تھی وہ کسی شریف لڑکی اور باشعور لڑکی کے لیے ایک ناممکن سا کام تھا، لیکن تابندہ کے بقول اس پر شاید واقعی دیوانگی طاری ہو چکی تھی۔ اس کی وہ دیوانگی کوئی تازہ معاملہ بھی نہ تھی، اس پر وہ کیفیت اسی رات سے طاری تھی جب کوئی اس کی متاع دوشیزگی لوٹ کر گیا تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر تلاش کرنا چاہتی تھی اور اس معاملے میں اس کے عزائم بہت خطرناک تھے۔ وقت گزرتا رہا، اس تاخیر سے اسے پریشانی لاحق ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بازل نے کسی خیال کی وجہ سے اس کے پاس آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ سوچتی ہوئی بستر سے اتری اور بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اگر اس رات بازل ہی تھا تو اب بھی اسے بڑی بے قراری سے اس کے پاس آنا چاہیے تھا، اور اگر اس رات وہ نہیں تھا تو بھی وہ ایک خوبصورت لڑکی کا اس قسم کا بلاوا نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ 12 بج گئے۔ بستر کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی نغمہ ریز گھڑی نے اس کا اعلان کیا۔ اب بینا کی بے چینی بہت بڑھ چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اپنے موبائل فون پر بازل سے رابطہ کرے۔ اس نے گھر کے تمام لوگوں کے علاوہ دیگر عزیز و اقارب اور جاننے والوں کے نمبر اپنے موبائل فون میں محفوظ کر لیے تھے۔ وہ اپنے بستر کے سرانے کی طرف بڑھی
اپنے کمرے میں چلنا پھرنا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ اتنے میں دروازے پر بہت ہلکی سی دستک ہوئی۔ بینا نے چونک کر دراز بند کر دی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے بازل سے کہا تھا کہ اسے دروازہ اندر سے بند نہیں ملے گا، پھر اسے دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید کوئی اور ہے، لیکن اس وقت بینا سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے آہستگی سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ وہ بھی اندازہ نہیں لگا سکی تھی کہ آنے والا کون ہوگا۔ میں آ گیا ہوں بینا، بازل کی مدھم آواز سنائی دی۔ بینا نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ دروازہ اندر سے بند کر دینا۔ اس وقت بازل کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے وہ بھی بینا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایسی آواز سن لی جیسے بازل نے اس کی ہدایت پر عمل کیا ہو۔ یہاں قریب آ جاؤ، بینا نے دھیمی آواز میں کہا۔ بازل کے قدموں کی آہٹ قریب آنے لگی۔ آہٹ سے بینا نے اندازہ لگایا کہ بازل گھریلو استعمال کی نرم چپل پہنے ہوئے ہے۔ بیٹھو، یہیں بیٹھ جاؤ بستر پر، بینا نے کہا۔ تمہیں دستک دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ بس بے خیالی میں دستک دے بیٹھا، اور دیر سے بھی آئے ہو۔ انتظار کر رہا تھا کہ اس طرف بالکل سناٹا ہو جائے۔ بینا نے محسوس کیا کہ بازل اس سے خاصا ہٹ کر پینتی کے قریب بیٹھا ہے۔ قریب بیٹھو، بینا نے کہا۔ ہمیں اپنی آواز زیادہ سے زیادہ مدھم رکھنا ہوگی، کوئی اتفاقاً بھی دروازے کے قریب سے گزرے تو کچھ سن نہ سکے۔ بستر کی حرکت سے بینا نے اندازہ لگا لیا کہ بازل اب بھی اس سے 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ بازل، بینا بولی، ظاہر ہے تمہیں علم تو ہو گیا ہوگا، حویلی میں ہماری شادی کا ذکر چھڑ گیا ہے۔ ہاں، کچھ اور بھی معلوم ہوا؟ کچھ اور کیا؟ بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ تم ابھی اس بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ وہ میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس سے پہلے میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تمہیں پسند ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو بینا۔ اس مرتبہ بازل کی آواز کچھ بھرا گئی۔ تمہیں کون ناپسند کر سکتا ہے؟ میں اندھی ہوں نا، بینا نے اپنے لہجے سے افسردگی ظاہر کی، حالانکہ وہ قطعی افسردہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے وجود میں صرف یہی جان برپا تھا کہ بازل اس کا مجرم ہے یا نہیں۔ اسے کیا ہوتا ہے بینا؟ بازل کچھ جذباتی ہو گیا۔ میری آنکھیں تمہاری آنکھیں بن جائیں گی۔ اچھا، بینا مسکرائی، گویا تم مجھے خوش دلی سے اپنانے کے لیے تیار ہو۔ ہاں بینا، تمہارے جواب سے مجھے خوشی ہوئی۔ ابھی تم سے اور باتیں بھی کرنی ہیں، تم بیٹھو، میں ذرا واش روم سے آتی ہوں۔ بینا اٹھ کر واش روم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ واش روم میں داخل ہو کر اس نے ٹٹول کر وہ نائٹ گاؤن دیکھا جو اس نے شامی کو وہاں ٹانگ دیا تھا۔ اس کے پاس مغربی طرز کے اس حریری گاؤن کی موجودگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے تابندہ سے کہہ کر وہ بازار سے خریدوایا تھا۔ اس گاؤن میں گلے سے کمر تک خوبصورت سنہرے گول بٹن لگے ہوئے تھے جو ذرا سے اشارے پر پھسل کر کاج سے نکل سکتے تھے۔ جب بینا واش روم سے نکلی تو اس کے جسم پر صرف گاؤن تھا۔ تو طوائف بن رہی ہے بینا، اس کے دماغ میں شور سا ہوا۔ بینا نے دل ہی دل میں اپنے دماغ کو جواب دیا، وہ تو پہلے ہی کسی نے مجھے بنا دیا۔ نہیں، دماغ میں شور ہوا، وہ جبر تھا، اور اب تو اپنی خوشی سے وہ سب کچھ کرنے جا رہی ہے۔ نہیں، بینا نے پھر اپنے دل میں کہا، خوشی سے نہیں، میری تو پور پور لہو ہوئی جا رہی ہے۔ پاگل مت بن بینا، دماغ میں بہت زیادہ شور ہوا، یہ جنون ہے۔ ہاں یہ جنون ہے، بینا نے دماغ کی بات مان لی، اور یہ جنون اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنا انتقام نہ لے لوں۔ دل و دماغ کی اس کشمکش کے ساتھ وہ بستر کے قریب پہنچ گئی۔ وہ اپنے وجود پر نگاہوں کی چبھن محسوس کرنے لگی۔ اسے بازل کے تنفس کی تیز رفتار سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ رک جا بینا، دماغ چیخ پڑا، لیکن بینا بازل سے ٹکرا گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے نابینا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، لیکن در حقیقت اس نے دیدہ و دانستہ ایسا کیا تھا۔
اسے بالکل صحیح اندازہ تھا کہ بازل اس وقت کہاں بیٹھا تھا۔ پھر ایسا لگا جیسے وہ سنبھل نہ سکی ہو۔ رک جا بینا، رک جا بینا، رک جا بینا، دماغ میں ایک گونج سی پھیلنے لگی۔ نہیں، بینا نے دانت پر دانت جما لیے اور پھر دماغ ہار گیا۔ لیکن اس کے ساتھ بینا بھی ہار گئی۔ بازل اس کا مجرم نہیں تھا۔ جب وہ بینا کے کمرے سے نکلا تو جو کچھ ہوا وہ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تم یہاں اس وقت؟ وہ ظفر کی آواز تھی۔ بازل کو اس آواز سے پہلے بس اتنی مہلت ملی تھی کہ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر اس کے بائیں ہاتھ کا تمانچہ بازل کے گال پر پڑا۔ بازل ڈگمگا گیا لیکن اس کی نظریں نہیں اٹھ سکیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلکہ شاید حویلی میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ظفر نے اپنی بات کسی حد تک مبہمی چھوڑ دی اور پھر بازل کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے جانے لگا۔ ظفر بھائی، بازل گھگیایا۔ ظفر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس نے بازل کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے قہرآلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک پل کے لیے تو میں یہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ تمہیں کرنل چچا ہی کے سامنے پیش کر دوں، لیکن اس طرح تو شاید میں ساری حویلی ہی کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ کرنل چچا یہ سن کر شاید اپنی عزیز ترین بیٹی کو بھی گولی مار دیں۔ بازل کچھ نہیں بول سکا۔ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ دفع ہو جاؤ، ظفر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اب کبھی میرے سامنے مت آنا۔ بازل نظریں جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا جانے لگا۔ ظفر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ تیزی سے مڑا۔ اس مرتبہ وہ کسی جھجک کے بغیر بینا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بینا اس وقت واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے بڑی عجلت میں اپنا لباس بدلا تھا جس کا اندازہ دیکھنے والے کو بھی ہو سکتا تھا۔ بینا، ظفر بولا، تمہاری یہ حرکت دیکھنے کے بعد میں اب اپنے موقف پر سختی سے ڈٹ جاؤں گا۔ تمہاری شادی اب بازل سے ہرگز نہیں ہو سکے گی۔ کیا معلوم کہ تم پہلے بھی کیا گل کھلا چکی ہو اور شادی کے بعد بھی کیا گل کھلاتی رہو گی۔ اب وہ لمحہ تھا جب بازل کی طرح وہ بھی سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ راز افشا ہو جانے کے باعث اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایسی آواز سنی جیسے ظفر کمرے سے نکل گیا ہو۔ دروازہ خاصی زور سے بند کیا گیا تھا۔ اب بینا آہستہ آہستہ اپنے بستر کی طرف بڑھی، پھر بستر پر ڈھیر سی ہو گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس راز کے افشا ہونے کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ وہ بستر پر کب تک اس طرح پڑی رہی تھی۔ اسے موبائل فون کی گھنٹی نے چونکایا۔